کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حسب حال اچھی نیتیں کر لیجئے۔ آداب علم دین کو ملحوظ خاطر رکھوں گا، جو مسئلہ صحیح طور پر سمجھ گیا دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ جو بات سمجھ میں نہیں آئی دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کروں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اس یعنی نماز پر پابندی کرے گا، نماز اس کے لیے قیامت کے دن روشن دلیل اور نجات ہو جائے گی۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس طرح کہ نماز ہمیشہ پڑھے، صحیح پڑھے، دل لگا کر اخلاص کے ساتھ پڑھے۔ تو نماز ہمیشہ پڑھنی ہے، نماز صحیح پڑھنی ہے، اور نماز اخلاص کے ساتھ پڑھ دی ہے۔ یعنی نماز اتنی پیاری عبادت ہے جس میں بدن کی پاکیزگی بھی ہے، لباس کی پاکیزگی بھی ہے، جس میں رب تعالیٰ کی حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، رب تعالیٰ سے دعا بھی ہے، اور نماز کے اندر بندہ اپنے اعضاء کو، اپنے جسم کو بھی رب پاک کے حضور جھکاتا ہے۔ تو یہ اتنی اعلیٰ عبادت ہے، اور اسے کرنا کیسا ہے؟ صحیح طور پر کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اور ہمیشہ کرنا ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں تو کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، بڑی راتوں میں نماز کا اہتمام تو کرنا ہی ہے، مگر بڑی راتوں میں سے بعض بڑی راتوں کا ہمیں پتہ ہے، مگر اپنی زندگی کی آخری رات کا نہیں پتہ۔ وہ رات تو آج بھی ہو سکتی ہے کہ وہ رات جو آخری رات ہے، کیا اس رات میں اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے والا ہوں گا؟ کیا میں اس رات نماز پڑھنے والا ہوں گا؟ ہمارے کان سنتے نہیں، سوشل میڈیا یوز ہم کر رہے ہوتے ہیں، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، یہ انتقال کر گیا، وہ بالکل صحیح جا رہا تھا، یوں ہو گیا، انتقال ہو گیا، یہ کام ہو گیا، یوں ہوا، انتقال ہو گیا، عمر ہی کیا تھی۔ تو کسی دھوکے میں نہ رہیے، نماز ہمیشہ پڑھنی ہے، صحیح پڑھنی ہے، اور اخلاص کے ساتھ پڑھنی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنے فرض عین ہیں جن سے نماز درست ہو سکے۔ اچھا، ہم نے اب تک تو شروع کی چند باتیں کہ جو نماز پڑھنی ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، وہ سننے کے بعد ہم نماز کی ایک شرط طہارت کے تحت تفصیل پہ جا رہے ہیں۔ طہارت میں وضو اور غسل کا ہم سلسلہ کر چکے،
اب ہمارے پاکی ناپاکی کی طرف تو ہمارا سب سے پہلی چیزیں ہم اس موضوع پہ آئیں گے. 3 باتیں ہماری چل رہی ہیں. پہلے پہچان، کیا چیز ناپاک ہے. نمبر 2، اس ناپاک چیز کی کتنی مقدار نماز کے لیے رکاوٹ بنے گی. تیسرا موضوع جو ہمارا ہوگا ناپاک چیزیں پاک کرنے کا طریقہ. بس یہ 3 ہی موضوع آپ سمجھے. اصل موضوع ہمارے اس پورے سلسلے کے ہیں، اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ میں تقریباً امیر اہل سنت کا رسالہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا. کون کون سی چیزیں نجاست ہیں اس کا کچھ بیان کیا تھا. ایک آدھ مدنی پھول ہوا تھا. پھر وضو اور روزے میں جو قے ہو جائے تو اس سے وضو اور روزے پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ بات بیان کی تھی. اب ہم آپ کو آج بہت سی مثالیں انشاءاللہ الرحمن دکھائیں گے. نجاست غلیظہ یعنی بڑی نجاست کی مثالیں. جو خون زخم سے باہر نہ ہو وہ پاک ہے. آپ کو انگلی دکھائی جا رہی ہے، انگلی پر کٹ لگا ہوا ہے. اب جو یہ کٹ لگا ہے اس سے خون تو نظر آ رہا ہے مگر خون نے اپنی جگہ چھوڑی نہیں ہے. اگر خون نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو اب یہ وضو بھی توڑے گا. یہ ایسی جگہ ہے جو وضو یا غسل میں جو چیز دھوئی جائے اس جگہ کا مسئلہ ہے. آنکھ کے اندر جو جگہ ہے، آنکھ کے اندر کا پپوٹا جو ہے وہ دھویا نہیں جاتا. اس طرح کے مسائل اس کے نہیں ہیں. خون اپنی جگہ چھوڑ دے گا تو اب وہ خون ناپاک ہے. ابھی جو آپ نے سچویشن دیکھی اس میں یہ چیز ناپاک نہیں ہے. دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے. آنکھ دکھنے کی ایک علامت جو ہوتی ہے وہ لال بھی ہوتی ہے، اور یہ طبیب آپ کو اور خود آنکھ میں جلن محسوس ہو رہی ہے. ایک دکھتی آنکھ ہے، اس سے پانی نکلنے کا شاٹ دکھائیے. اب یہ دیکھیے یہ آنکھ دکھتی ہوئی آنکھ سے جو چیز نکل رہی ہے دوسری آنکھ میں جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دکھتی آنکھ کا پانی ہے. اور جب دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی نکلے گا تو وہ نجاست غلیظہ بڑی نجاست ہے. جیسے پیشاب بھی بڑی نجاست ہے تو یہ دکھتی آنکھ کا پانی بھی نجاست ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، بعضوں کی آنکھیں درد ہو رہی ہوتی ہیں، مستقل لال ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اب یہ کیا ہوتا ہے، اپنے ہی کپڑے جو پہنے ہوتے ہیں اس سے صاف کر رہے ہوتے ہیں، آستین سے آنکھیں صاف کر رہے ہوتے ہیں. اب ایسی اگر ترکیب ہوگی تو اس ترکیب میں لازمی بات ہے آپ اپنے کپڑے ناپاک کر لیں گے. یوں ہی ناف سے درد کے ساتھ جو پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے. خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، مردار کا گوشت اور چربی. جو خود بخود جانور مر جاتے ہیں اس مرے ہوئے جانور کے متعلق یہ مسئلہ ہے یہ حرام جانور ہے، اور اس کے ساتھ اگر حلال جانور بھی ہو اور وہ خود بخود مر گیا ہو. اب یہ حلال جانور ضرور ہے مگر یہ خود بخود جب مر گیا ہے تو اب اس مردار کا گوشت اور چربی یعنی جس جانور میں بہتا خون ہوتا ہے وہ اگر بغیر ذبح شرعی کے مر جائے، یعنی جس طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، تو جو اس کا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار سے ہٹ کر مر جائے، یا مجوسی یا بت پرست یا مرتد کا ذبیحہ بھی مردار ہے. یعنی اگر ذبح نہیں ہوا تو مردار ہے، اور ذبح انہوں نے کیا تب بھی وہ مردار ہے، اگرچہ اس نے حلال جانور مثلا بکری وغیرہ کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا ہو. اس کا گوشت پوست یعنی چمڑا سب ناپاک ہو گیا. یعنی اگر مجوسی وغیرہ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا پھر ذبح کیا ہے، اب بھی یہ اسی طرح ہے جیسے خود بخود مر گیا، اس کا گوشت بھی ناپاک ہے. جیسے ہم ایک چیز ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ کھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے یہ بات تو پتہ ہے کھانا جائز نہیں ہے، مگر یہ ہے بھی ناپاکی، یہ گوشت ناپاک ہے اور اس گوشت پہ ناپاکی کے احکام مرتب ہوں گے. ہاں مسلمان نے حرام جانور بھی
اگر شرعی طریقے سے ذبح کر لیا تو اس کا گوشت پاک ہے اگرچہ کھانا حرام ہے، سوا خنزیر کے کہ وہ نجس العین ہے، کسی طرح پاک نہیں ہوتا۔ اب یہ سمجھے بات کو، ایک تو ہے گوشت کا حلال ہونا حرام ہونا، ایک ہے کھال کا پاک ہونا، کھال پر نماز پڑھ سکیں گے آپ یا نہیں پڑھ سکیں گے یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ کھال جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، بعض جگہ نمازیں بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، ایسی جو چیز ہے وہ پاک ہے ناپاک ہے، کپڑے پاک کرے گی ناپاک کرے گی، اس کے بھی مسائل ہیں۔ اب جو ایک خود بخود موت مر گیا جانور، تو اب وہ ہم گوشت کھا نہیں سکتے یہ پتا ہے، مگر یہ گوشت ہے بھی ناپاک، اس کی کھال یہ بھی ناپاک ہے، کھال کو پاک کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، وہ آگے آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی حرام جانور بھی مسلمان نے جو طریقہ ذبح کرنے کا اس طریقے سے ذبح کر دیا تو وہ جانور جو ہے اس کا گوشت پاک ہوگا مگر کھانا حرام ہی رہے گا۔ تو یہ پاکی ناپاکی کے مسائل الگ ہوتے ہیں، حلال اور حرام کھانے کے مسائل الگ ہیں، اور سوا سور کے کہ یہ نجس العین ہے، یہ ناپاک ہی ناپاک ہے، کچھ بھی کر لیں ناپاک ہے، ہڈی بھی ناپاک، بال بھی ناپاک، کھال بھی ناپاک، گوشت بھی ناپاک، خون بھی ناپاک، کچھ بھی کریں گے ناپاک ہی ہے۔ حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، اسی طرح گدھا، خچر، ہاتھی اور سور کا پاخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لید نجاست غلیظہ ہے، بڑی نجاست ہے، ناپاکی ہے۔ ہر حلال چوپائی کا پاخانہ جیسے گائے، بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ کی مینگنی، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں جو پرندہ کے اونچا نہ اڑ سکے، اس کی بیٹ جیسے مرغی اور بطخ، چھوٹی ہو خواہ بڑی ہو، ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے، بڑی ناپاکی ہے۔ ہر قسم کی شراب اور نشہ لانے والی تاڑی اور سندھی نجاست غلیظہ ہے۔ یہ پہلے استعمال ہونے والی بعض چیزیں تھی جو استعمال ہوتی تھی، اور شراب آج بھی ہے، یعنی شراب پینا یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے جو شراب کی طرف راغب ہوتے اور چین پاتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد گردے گواتے ہیں، شراب اپنی آخرت کو برباد اور دنیا کو ہلاک کرنے والی ہے۔ شراب میں خرابی ہے، شراب کا تھوڑا سرور آتا ہے مگر شراب ایسی ناپاک ہے جیسا پیشاب۔ کوئی اپنا پیشاب پیے گا تو جو پیشاب نہ پینے والا شخص ہے اسے شراب بھی نہیں پینی چاہیے، کہ شراب بھی نجاست غلیظہ ہے، بڑی نجاست ہے، بڑی ناپاکی ہے، اور بندے کے کپڑے پر لگی ہوئی ہو اور اتنی مقدار میں ہو جو مقدار نہیں ہونی چاہیے، جو نماز کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے گی تو نماز نہیں ہوگی، اور وہ آپ یوں سمجھے شراب جو پینے والا نا گویا ایک طرح سے پیشاب پینے والا ہے، اور اتنی گندی اور ناپاک چیز کا پینے والا وہ شخص قرار پاتا ہے۔ اور اس کا پینا یعنی جو چیز نجاست غلیظہ ہو وہ صرف نجاست غلیظہ ہونے کی وجہ سے، بڑی ناپاکی ہونے کی وجہ سے، کھانا پینا تو دور کی بات ہے کہ پاک چیز کو ناپاک کرنے پر بھی احکام مرتب ہو جاتے ہیں کہ بلا اجازت شرعی ایسا کرنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ملتی، تو خود اس قدر گندی، ناپاک اور دنیا و آخرت برباد کرنے والی چیز کو پینے والے کا کیا حال ہوگا۔ سور کا گوشت، ہڈی اور بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ سور جو ہے وہ نجس العین ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں کیسا ہمارا تحفظ دیا۔ سور کے گوشت کی ایک خاصیت میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ جب اسے مار دیا جاتا ہے
اس کی بوٹیاں بنانے کے بعد اس کی گوشت پہ فوراً حفاظتی اقدامات کے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں. سور کی جو خوراکیں ہیں وہ اس طرح کی ہے کہ اس کا گوشت اگر کچھ دیر آپ چھوڑ کر رکھیں گے سڑ جائے گا، تو اس کو فوراً حفاظتی طور پر کیمیکلز ڈالنا اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اتنی یہ سور کے گوشت کے اندر ایسی خرابیاں ہیں. تو شریعت اسلامیہ کے حکم کے احکام کے دین نے کسی بات سے روکا، دین نے کسی بات سے منع کیا، دین کسی بات میں آپ کو روکتا ہے تو اس میں آپ کی بھلائی ہے. دو طرح سے، بعض اوقات دنیاوی بھلائی بھی ہوتی ہے، جیسا میں نے آپ کو ایک مثال سمجھائی. بعض اوقات ہمیں حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی تو آخرت کی بھلائی پھر بھی ہوتی ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. دنیا میں آزمائش ہے، دنیا میں آپ کے لیے تکلیفیں ہیں، اور اس تکلیف کو گزاریں گے تو اللہ پاک نے متقین کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. تقوی پرہیزگاری کرنے والے کے لیے، اپنی اطاعت کرنے والے کے لیے عقائد اسلامیہ جو ہونے چاہیے وہ اسلامی عقائد رکھنے والے متقی پرہیزگار مسلمانوں کے لیے رب پاک نے، کہ جو جھوٹ سے پاک ہے، اس کا وعدہ بھی سچا ہے، وہ بھی سچا ہے، اور اس نے متقین سے سچی جنت کا سچا وعدہ فرمایا ہے. تو جو لوگ اللہ کی رحمت پہ امید رکھتے ہیں، وہ کیسا عجیب سا آدمی ہے جو رحمت پر امید رکھ کے گناہ کرتا ہو. وہ رب ہے جو وعدہ کرتا ہے متقین سے، اگر اسے اس کی رحمت پر امید ہو تو وہ اس کے وعدے پر امید رکھتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے گا. اور تقوی تو نام ہی رکنے کا ہے. تو اگر شریعت اسلامیہ نے، اگر دین نے کسی بات سے آپ کو روک دیا، آپ رک گئے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے تقوی والوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. تو اب یہ جو حرام کھانا، حرام پینا، حرام گوشت، حرام چیزیں، شراب، یہ ساری چیزیں ہیں خراب. اللہ پاک ہمیں جنت کی شراب نصیب فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کرم سے جنت کی شراب پیے، اور اس شراب کا اثر یہ ہو کہ رب پاک کے ذکر میں مشغول ہو جائیں. تو وہ کیسی پیاری، طیب، پاکیزہ شراب ہوگی کہ اس کے بعد عقل خراب نہیں ہوگی. تو ایسے کرم والی جنت پانے کے لیے رب سے جنت کا سوال بھی کرنا چاہیے، جہنم سے عافیت کا سوال بھی کرنا چاہیے، اور رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ پاک کی عبادت بھی کرنی چاہیے. بہرحال سور سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی برباد ہے. چھپکلی یا گرگٹ کا خون نجاست غلیظہ ہے، اس سے بھی بچنا ہوگا. بعض لوگ مارتے بھی ہیں، بعض ڈرتے ہیں. تو بہرحال آپ نے اس کو مارا، مارنے کے بعد خون نکلا اس سے، تو اب یہ چیز جو ہے نجاست غلیظہ ہے، بڑی ناپاکی ہے. لگی ہو اور اتنی مقدار میں ہو کہ نماز میں نہیں ہونی چاہیے اتنی مقدار، تو آپ نماز اس طرح نہیں پڑھ سکتے. ہاتھی کی سونڈ کی رطوبت اور شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندے چوپایوں کا لعاب یعنی تھوک نجاست غلیظہ ہے. نجاست غلیظہ کی ایک بڑی اہم مثال گھر گھر کا مسئلہ ہے. اکثر عوام میں یہ مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے چونکہ کھانا نہیں کھاتے اس لیے ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا. یہ غلط ہے. اور بچے ہو یا بچی، دونوں کا پیشاب پخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اسی طرح اگر دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا، اگر وہ منہ بھر ہے تو نجاست غلیظہ ہے. یعنی آپ یہ سمجھے معدے سے جو چیز باہر آئے گی وہ تو قے ہوگی. پیشاب بچہ ہو یا بچی یہ بالکل ناپاک ہوتا ہے. جو طریقے پاکی کے آنے والے ہیں، بھائی کارپیٹ بھی ہوتے گھروں کے اندر، بچے کارپیٹ پر بھی پیشاب کرتے. خیر اب تو ان کو پیک کرنے کا دور آ چکا ہے، اور یہ پیک ہوتے ہیں، ان کو پیک کیا ہوا ہوتا ہے. تو اب اس پیکنگ کے بعد
چیزیں جو لوگ پراپر، ایک تو بچے کو بالکل ہی پیک ہی رکھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے وہ فریش ہوتا ہے، فریش ہونے کے بعد پھر اس کو پیک کر دیا جاتا ہے. اب تو یہ سسٹم بن گیا ہے، اس سے ناپاکیاں کم ہو جاتی ہیں. بچے کو اس طرح زیادہ پیک رکھنا طبی حوالے سے کیا ہے اس کی معلومات ضرور کر لینی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اگر بچے وغیرہ نے کبھی تو ایسا ہوتا ہے تھوڑا سا سمجھدار بچہ ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے، تو یہ کارپیٹ میں آپ کے گھروں پہ آپ کے بستر پہ جو بھی جگہ پر پیشاب لگے گا تو اسے باقاعدہ پاک کرنا ہوگا. جگالی کا حکم. نجاست غلیظہ کی ایک اور مثال، حیوان کا اپنے چارے کو معدے میں سے نکال کر منہ میں دوبارہ چبانا جگالی کہلاتا ہے. جیسا کہ اکثر گائے اور اونٹ اپنا منہ چلاتے رہتے ہیں اور ان سے صابن کی طرح جھاگ نکلتا ہے. ان کی یعنی گائے اور اونٹ کی جگالی میں نکلنے والا جھاگ وغیرہ بھی نجاست غلیظہ ہے. جو چباتے نا فرسٹ ٹائم اس وقت جھاگ نہیں نکلے گا. آپ یہ دیکھیے گا کہ جس وقت جانور چارہ چر رہا ہوتا ہے اس وقت جھاگ نہیں ہوتا. چارہ چر رہے ابھی جھاگ نہیں ہے. اب یہ دیکھیے یہ چارہ اونٹ چر چکا ہے، چرنے کے بعد اب اس نے معدے میں جو جمع کیا ہوا تھا وہ معدے والا دوبارہ منہ میں لایا اور اب یہ چبا رہا ہے تو اس سے جھاگ پیدا ہوتا ہے. یہ معدے سے باہر آتا ہے اور معدے سے باہر آنے کی وجہ سے یہ نجاست غلیظہ ہے. یہ بڑی نجاست ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. حلال جانوروں سے ہمارا تعلق رہتا ہے، ہمیں یہ مثال معلوم ہونا چاہیے. ہم نے مثالیں آپ کو بیان کر دی ہیں کچھ، اور اس کے ساتھ یہ کہ اب کتنی ناپاکی لگے گی تو کس طرح نماز ہوگی نہیں ہوگی کیا ہوگا، یہ بات جاننے کے لیے اگلے سلسلے کا انتظار کیجئے. اور آخر میں ہم ایک نعرہ لگائیں گے، فیضان نماز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے.